نہیں کرتے, محبت بانٹتے ہیں ہم, اداکاری نہیں کرتے. اور برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو, اور برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر اے وطن والو, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مدرسہ, اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطنوں, السلام علیکم, آداب, گڈ مارننگ. سب سے پہلے آپ تمام کو میری طرف سے 26 جنوری یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد. 26 جنوری صرف ایک تاریخ نہیں, یہ ہماری غیرت اور ہماری پہچان کا دن ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی. میں کہتی ہوں ہم نے آزادی چھین لی ہے. کیا ہم بھول گئے ان ماؤں کو جن کی گودیں اجڑ گئی؟ کیا ہم بھول گئے ان جوانوں کو جو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے؟ وہ کالی کوٹریاں, وہ زنجیریں, وہ کوڑوں کی آوازیں, وہ سب اس لیے سہا گیا تاکہ آج میں اور آپ اس مائک پر کھڑے ہو کر فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ میں آزاد ہوں. ثبوت کیا دوں تجھے میری وطن پرستی کا, ثبوت کیا دوں تجھے میری وطن پرستی کا, پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتی ہوں. جناب صدر, اس لیے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری پہچان ہندوستان, میرا ایمان ہندوستان, میری یہ آن ہندوستان, میرا سامان ہندوستان, میری عزت اسی سے ہے, میرا عنوان ہندوستان, غموں کی بھیڑ میں شان, میرا گلزار ہندوستان. جی ہاں وہی ہندوستان جس کے اصولوں کے لیے 100 نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو سنگار میں پرویا گیا. کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت, اور کسی غلام سے پوچھو آزادی اور وطن کی قیمت, تو پھر احساس ہوگا کہ جس سرزمین پہ ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی کتنی بڑی مہربانی اور انعام ہے. میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا, لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. آج کے دن ہم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں وہ آئین دیا جو ایک غریب اور ایک امیر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. ہمارا دستور ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم سوال پوچھ سکے, ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکے, ہم اپنی مرضی کی زندگی جی سکے. یاد رکھنا, جس دن یہ دستور کمزور ہوگا اس دن عام انسان کی گردن جھک جائے گی. ویسے تو دیش آزاد 15 اگست کو ہی ہو گیا تھا, لیکن صحیح معنی میں دیش آزاد 26 جنوری کو ہوا جس دن ہمارا آئین عمل میں آیا. یہ وہ آئین ہے جس کا کوئی مذہب نہیں, جس کا کوئی دھرم نہیں, جس کے لیے کوئی امیر نہیں, جس کے لیے کوئی غریب نہیں. اس آئین, اس قانون کا بس ایک ہی مذہب اور ایک ہی دھرم ہے, وہ ہے انسانیت. لیکن آج میں اور یہ سرزمین آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کیا ہم واقعی بھگت سنگھ, اشفاق اللہ خان اور سبھاش چندر بوس کے خوابوں پر اتر آئے ہیں؟ آج جب ہم اپنے آس پاس نفرت کی دیواریں دیکھتے ہیں, آج جب ہم غریب کو مزید پستا ہوا دیکھتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. آپ سب سے ہے, کیا ہم آزاد صرف جھنڈا لہرانے کے لیے ہوئے تھے, یا پھر اس لیے کہ ہم جہالت, قریبی اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ سکے؟ یاد کیجئے, کیا یہ وہی وطن ہے جو پہلے ہمارے خوابوں میں ہوا کرتا تھا؟ جب ہندوستان میں گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا, جب وہ سازشیں قوم ہمارے تخت و تاج کی مالک بن بیٹھی, تو ہم سب نے ان سے مل کر لڑائی کی. کیا ہم نے ان سے لڑائی اس لیے کی تھی کہ آج ہم ایک دوسرے کا خون بہا کر ہندو مسلم کے نعرے لگا سکے؟ آج ہم منگل پر جیون ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی اس غریب کو دیکھا جس کے پاس بارش سے بچنے کے لیے چھت تک نہیں ہے؟ آج ہم جانوروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی اس غریب بچے کو دیکھا جس کے پاس کئی راتوں تک کھانے کا نوالا تک نہیں ہوتا؟ جناب صدر, بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی. آج 26 جنوری کے دن اپنی ٹی پی کو 3 رنگ میں رنگنے سے اگر آپ اسے اپنی دیش بھکتی کہتے ہیں, تو وہ غریب بچہ جو فوڈ پارک پر شدید گرمی پر بھی ترنگے بیچتا ہے, کیا وہ اس کی دیش بھکتی ہے؟ جی نہیں, وہ اس کی بھوک کی شکتی ہے جو اس سے کروا رہی ہے, کیونکہ وہ بچے نہ مسجد کو جانتے ہیں, نہ مندروں کو جانتے ہیں, نہ مسجد کو جانتے ہیں, نہ مندروں کو جانتے ہیں. بھوکے پیٹ تو صرف نوالوں کو جانتے ہیں, نوالوں کو جانتے ہیں. جناب صدر, بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج
آج اس جشن کے درمیان میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں اخبار میں کسی بیٹی کی عصمت دری یا اس پر ہونے والے ظلم کی خبر پڑھتی ہوں۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہیں۔ جس ملک میں ہم بھارت ماتا کا نعرہ لگاتے ہیں، جس تہذیب میں عورت کو دیوی اور ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اسی ملک کی سڑکوں پر آج بیٹیاں خوفزدہ ہیں۔ کیا ہم اس آزادی کے لیے لڑ رہے تھے؟ قانون بنانا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب تک ایک بیٹی اپنے ہی ملک میں خوفزدہ رہے گی، تب تک ہماری آزادی ادھوری ہے۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، زمانہ اگر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ قانون صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان عظیم ملکوں میں سے ایک بنے تو شروعات نعروں سے نہیں، اپنے کردار سے کیجیے۔ عزیز طلباء، جب ہم آج اپنا 77واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ قانون ہمارا رہنما ہے۔ آپ کی تعلیم جدید، جامع اور مضبوط ہندوستان بنانے کا ذریعہ ہے۔ Your education is the tool to build an inclusive, modern and strong India۔ ایماندار بنے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اپنی قوم کو فخر کرنے کی کوشش کرے۔ Be honest, be disciplined and strive to make our nation proud۔ اب میں علامہ اقبال کے شعر سے اپنے الفاظ ختم کرتی ہوں۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا جینا، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا جینا، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔